نمازیوں کا رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اسے مکمل فرما دیں۔ آج پہلا اور دوسرا پارہ ہم اور آپ نے تراویحوں میں سنا ہے۔ پہلے پارے کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 مضامین کا تذکرہ کیا ہے جو پورے قرآن میں بیان کیے جائیں گے: توحید، قیامت اور رسالت۔ یہ 3 مضمون ہیں۔ سورہ بقرہ اور یہ پہلے سپارے کا جو انتہائی مختصر اور جامع خلاصہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے، پھر منافقین کی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد یہودیوں کے امراض بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، ایک تو وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے یؤمنون، جو پچھلے انبیاء پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی قرآن پہ، اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حقیقت میں وہ کافر تھے لیکن اپنے آپ کو شو کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جب کہ وہ مسلمان تھے نہیں، انہیں منافقین کہا جاتا تھا۔ وہ عقیدتاً منافق تھے۔ آج تو منافقین ہیں، یہ عملی منافق ہیں، جیسے ہمارے اور آپ میں منافقت ہوتی ہے، یہ عملی منافق کہلاتے ہیں۔ وہ عقیدتاً منافق تھے، کافر تھے۔ منافقین کے امراض بیان کیے ہیں کہ بنیادی امراض ان کے 2 ہیں، ایک تو عناد بالاسلام، وہ اسلام کے دشمن تھے، دوسرا فساد فی الارض، زمین پہ فساد پیدا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین پہ فساد پیدا کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، صلح کی پوزیشن کو پیدا کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہی فسادی ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں واضح طور پہ کہہ دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن انہیں کہتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے پہلے والے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ۔ تو یہ کہتے تھے کیا ہم ان بیوقوف جیسے، نعوذ باللہ، ان جیسے لوگوں کے طرح ایمان لائیں؟ قرآن کہتا ہے یہ خود بیوقوف ہیں۔ اور تیسری بات یہ، قرآن ان کے بارے میں بتلاتا ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لا چکے ہیں، جب اپنے شیطان اور کفار سے ملتے تو انہیں کہتے ہم ایمان نہیں لائے، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کھل کے بیان کر رہا ہے ان کی کیفیات کو۔ تو ان کے 2 بیماریاں تھیں، ایک تو یہ کہ عناد بالاسلام، اسلام سے دشمنی تھی دلی طور پہ، دوسرے کہ وہ فساد پیدا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہودیوں کے امراض کو بیان کیا ہے۔ یہودیوں کے 3 بنیادی امراض ذکر کیے ہیں۔ پہلا مرض تولی، یہ ان کے مزاج میں تھا، یو ٹرن لینا، بات سے پھر جانا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا جب ہم نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھایا نا، کوہ طور اٹھا کے ان کو اوپر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو نازل ہوا ہے، جو اس وقت پیغمبر پہ نازل تھا، ان پہ ایمان لاؤ اور جو اس میں کہا گیا اس کو مانو۔ اس پہ ایمان لاتے ہو، مانتے ہو، تو اس وقت کہتے ہیں ہاں بالکل ہم ایمان بھی لاتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ جب ان کی سرکشی بڑھ گئی پھر یہ کیفیت آئی، کوہ طور کو اٹھا لیا گیا، اس کے اوپر کھڑا کر دیا، تو اس وقت انہوں نے کہا آمنا سلمنا، بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ جب کوہ طور اللہ نے ہٹا دیا، عذاب ٹل گیا، تو پھر یہ انہوں نے واپس اپنی اس کیفیت پہ چلے گئے، مکر گئے۔ تو یہ تولی، بات سے مکر جانا، یہ ان کے مزاج میں تھا، ان کا مرض تھا۔ اور دوسرا مرض ان کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہیلا سازی۔ قرآن نے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں، اتوار کے دن ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ ہیلا سازی کرتے تھے کہ سائڈ پہ تالاب بنا لیتے تھے، پانی وہاں سے اندر داخل ہوتا تھا، مچھلیاں تالاب میں اکٹھی ہو جاتی، اتوار کو پکڑ لیتے تھے، جو ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی۔ یہ ہیلا سازی ہے، جس سے نعوذ باللہ آج بھی وہ لوگ ہیں جو کہ رمضان آتا ہے تو وہ خاوند سونا جو ہے، بیوی سونا جو ہے نا خاوند کو ہدیہ کر دیتی ہے، پھر رمضان کے بعد خاوند پھر بیوی کو دے دیتا ہے۔ یہ ہیلا سازی ہے، رب تو جانتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیلا سازی یہودیوں کا مرض تھا، ہیلا اختیار کرنا۔ اور تیسرا مرض یہودیوں کا وہ تھا تعمق، یعنی ایک بات کی گہرائی میں جانا، بے مقصد گہرائی میں۔ جیسے گائے کا واقعہ جو قرآن میں آتا ہے یہودیوں کے حوالے سے، تو جب انہیں بتایا گیا کہ تم ایسی گائے لو جو بالکل پیلے رنگ کی ہو اور اس کیفیت کی ہو، وہ اسے ذبح کر دو، اور وہ گوئے کہ
پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے، وہ جو پورا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوالات شروع کر دیے، تعمق گہرائی میں جانے لگے خواہ مخواہ کہ جی اس کی عمر کیا ہو، اور اس کی فلاں کیفیت کیا ہو، فلاں کیسی ہو، فلاں کیسی ہو۔ تو ان کے لیے اتنی مشکل ہو گئی اور سے گائے تلاش کرنا ان کے لیے مشکل پڑ گئی، حتیٰ کہ پھر یتیم کے پاس تھی اس قسم کی گائے، پھر سونے سے تول کے اس نے بیچی۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ تعمق جو ہے نا، خواہ مخواہ کسی بات کے گہرائی میں بے مقصد جانا، یہ ہے یہودیوں کا مرض۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ سمجھو کہ سوالات پہ سوالات کرنا، بے مقصد سوالات پہ سوالات کرنا۔ حکیم امت مجدد ملت حضرت شبیر تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مجلس میں ایک شخص آتا تھا، وہ باتیں بہت کرتا تھا۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں خواہ مخواہ کی باتیں، اگر انہیں موقع مل گیا نا یا ساتھ کان مل گیا اسے، بس پھر وہ فارغ نہیں بیٹھے گا نا، آپ کو فارغ کرے گا۔ ایک بات کر دی پھر سوچے گا کوئی بات کروں، وہ بات کر دی، بھائی جو ضرورت ہے وہ پوچھ لو، بس بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو وہ شخص آتا تھا تھانوی صاحب کی مجلس میں، تو خواہ مخواہ کے سوالات۔ ایک دن سوال کرنے لگا، حضرت یہ بتاؤ کہ میں کھاؤں بھی اور پیوں بھی، میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ اب حضرت تو پھر حکیم الامت تھے نا، انہوں نے ایک مرید کو بلایا ادھر، انہوں نے کہا جاؤ وہاں سے جوتا اٹھاؤ، اس شخص سے پیچھے 3 مارو۔ اب وہ جو گیا جوتا اٹھایا، اس نے آ کے پیچھے کتے میں 2-3 ماری نا، یہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیسے نے مجھے جوتے مار دیے مجلس میں۔ حضرت دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر بعد کہا فلاں شخص سے اسے مخاطب ہو گیا، دیکھو جوتے کھاؤ اور غصہ پیو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو پھر ایسے بندے کا ایسے علاج ہوتا ہے۔ تو یہ جو تعمق ہے نا، سوال برائے سوال، ایک تو سوال برائے وضاحت، علم، معلومات، ایک سوال برائے سوال، یہ یہودیوں کا مرض تھا۔ تو ایک تولی، بات سے مکر جانا، ایک ہیلا سازی، اور ایک تعمق، یہ سوال در سوال کرنا بے مقصد، یہ یہودیوں کی 3 امراض بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ آیا میرے میں تو یہ علامات نہیں پائی جاتی تو موقع ہے توبہ کر لیں۔ توبہ کر کے ہم پھر مکر جاتے ہیں، پھر اسی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں مکر جاتے ہیں، وعدے سے تو یہ ہمارے عام سی روٹین بن گئی ہے۔ تو یہ ہے یہودیوں کا مرض ہے۔ تو ہم ہیلا سازی سے بچیں اور تعمق سے بچیں اور تولی سے بچیں۔ اسی طریقے سے منافقین کے امراض ہیں عناد بالاسلام، ذرا کوئی بات ہوتی ہے ہم سیدھا لاور ہوتے ہیں مولوی پہ۔ بھئی یہ دین اسلام مولوی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کا دین ہے۔ یہ کسی مولوی کی جاگیر نہیں ہے اسلام اور دین، یہ تمام مسلمانوں کا جو ہے یہ دین اور مذہب ہے۔ اس لیے ہم کوئی بات ہو تو بخواہ وہاں ایک خاص لوگوں کو نشانہ بنا کے بیس بائے سے شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ دوسرے ہے کہ فساد، ایسا عمل نہ کریں جس سے ماحول میں فساد پیدا ہو۔ یہ منافقین کے امراض ہیں، وہ یہودیوں کے امراض ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے اپنے اندر، اپنے طور پہ غور کریں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ سارے امراض ہمارے میں موجود ہیں۔ ہاں، جو متقین لوگوں کی صفات ہیں اس پہ ہم غور کریں، اگر وہ نہیں ہے تو وہ پیدا کر لیں، وہ پیدا کریں، اور یہودی اور منافقین کے امراض سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے پہلے پارے کا خلاصہ۔ دوسرے پارے کا خلاصہ بالکل اجمال کے طور پہ، پھر تو ایک ایک پارہ چلے گا۔ دوسرے پارے میں مجھے آپ کو بتلایا گیا ہے کہ زندگی گزارنے کے 3 شعبے ہیں: ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی۔ قرآن کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن۔ تو اس کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ذاتی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو 5 اصولوں کو اپنا لینا: شکر، صبر، ذکر، ادب، شاعر اللہ کی تعظیم، قرآن، مسجد، علماء اور دعاؤں کا اہتمام۔ یہ 5 اسباب ہیں: شکر، صبر، ذکر، ادب، دعاؤں کا اہتمام۔ اس سے انسان ذاتی زندگی میں عزت اور کامیابی پاتا ہے۔ دوسرا شعبہ ہے خاندانی زندگی۔ خاندانی زندگی میں 3 اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے اگر عزت اور کامیابی چاہتے ہو: حصول علم، دین کی ضروریات کا علم ہو، وہ تقریباً ہر مسلمان کو ہے، نہیں ہے تو حاصل کریں، حصول علم۔ دوسرا تزکیہ نفس، اپنی باطن کی صفائی، اپنے اخلاق اور کردار کی صفائی، اور تیسرا کسب حلال۔ یہ 3 اسباب ایسے ہیں جس سے خاندان میں عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ اور تیسرا شعبہ ہے وہ تدبیر منزل، سیاست مدن۔ سیاست مدن کہتے ہیں معاشرتی زندگی۔ معاشرتی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو 2 اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ پہلا ہے یہ حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش، جو اللہ تعالیٰ کی دین کے احکامات ہیں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش، یہ دوسرا ہے۔ اس سے پہلے آتا ہے کہ حدود اللہ کا تحفظ، اور دوسرا ہے اس کے نفاذ کی کوشش۔ اس کا سب سے ادنا درجہ میں آپ کو بتا دوں، میں حدود اللہ کا تحفظ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، مثال کے طور پہ یوں سمجھو کہ فرائض ہیں، وہ
یعنی مخلوق کے حقوق میں ہے یا اللہ کے حق میں ہے، تو اس کا تحفظ چاہتا ہوں تو میں اس پہ خود عمل شروع کر دوں، میں عمل کر کے اسے محفوظ کر سکتا ہوں۔ نفاذ چاہتا ہوں تو دوسرے کو عمل پہ لے آؤں، یہ سمجھو میں نے ایک درجے میں نفاذ کر لیا، یہ تو ہے بالکل ادنا درجہ، جیسے ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی ہیں، حدود اللہ کا تحفظ خود عمل کرو تحفظ ہو جائے گا، دوسروں کو عمل پہ لے آؤ نفاذ ہو جائے گا، لیکن اصل تو پھر جیسے اوپر تک چلتے چلے جاؤ گے، ملکی سطح پہ، اسلامی فورم پہ، عالمی سطح پہ، وہ پھر ظاہر اتنا ہی سخت محاذ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے اپنے لوگ پیدا کر رکھے ہیں۔ تو یہ 3 شعبے بیان کیے گئے ہیں دوسرے پارے میں، ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی۔ ذاتی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، شکر، صبر، ذکر، ادب اور دعاؤں کا اہتمام کر لو۔ خاندانی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، حصول علم، تزکیہ نفس اور کسب حلال کو اختیار کر لو۔ اور معاشرتی زندگی میں چاہتے ہو تو حدود اللہ کا تحفظ اور اس کے نفاذ کی کوشش کر لو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ قرآن و مجید کی برکات عطا فرما، رمضان کی برکات نصیب فرما۔ یا اللہ روزے اور قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ پورے رمضان کے ادب و احترام نصیب فرما دے، اہتمام کے ساتھ قرآن سننے، تراویح پڑھنے اور روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی دعائیں پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔